مولانا حاضر امام کی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ ہماری ایک بہن نے ابھی حسن کبیر دین کے ابدو کا گنان سنایا. چار پانچ کا ایک گنان پیر حسن کبیر دین کے دادے کا ہے، پیر شمس کا. بہت سی سمجھنے جیسی بیت الخیال کی بابتیں ہیں اس میں. ہم یہ گنان بہت بولتے ہیں، جگت جھول سنتوش پاتر کرو. تو یہ گنان میں آج آپ کے سامنے اس کا خلاصہ کرتا ہوں. ابدو جگت جھول سنتوش پاتر کرو، ان گندا کرو وچار، کھمیا دیا کی دوئے مندرا پیرو، گنان کر جو آہار ابدو، گنان کر جو آہار ابدو تے جوگی جگ ماہے، جا کے من دوجارے نہیں ابدو تے جوگی جگ ماہے. گندالوں ہمارے گنانوں کے اندر جہاں جہاں جوگی کا شبد ہے اس سے مطلب وہ آدمی کہ جس نے دنیا سے دل اٹھا کے خدا کی محبت میں دل لگایا، اس کو ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر یوگی کے طور پہ سمبودھا ہے. ہندوستان کے اندر بھی یوگی لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے راجاؤں نے راج چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کے خدا کی عبادت میں لگا دی. دنیا میں رہنا ہے، انسان کا شریر جب تک چلتا ہے تب تک اس کو کھانا پینا چاہیے. تو جوگی لوگ ان کے پاس دو تین ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایک جھولی ہوتی ہے کپڑے کی، کندھے کے اوپر ایک تھیلے کی طرح لٹکا لیتے ہیں. اس کے اندر وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، یا اور کوئی چیز ہوئے، کچا اناج بھی ہوتا ہے. ہاتھ میں ایک کاسا ہوتا ہے، ایک پیالہ. وہ پیالہ لکڑی کا بناتے ہیں. اس پیالے کو لمبا کر کے ہاتھ تو وہ مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. لوگ اس کے اندر کوئی چیز اس کو ڈال دیتے ہیں. کبھی کسی نے پیسے ڈال دیے تو جو بھی لوگ وہ پیسوں کی چیز خرید لیتے ہیں، پیسے نہیں رکھتے. ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے تاکہ ان کو ان کی ایسی صورت دیکھ کے، پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے کتے وغیرہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو وہ کتوں کو ہٹانے کے لیے یا دوسرے کوئی جانوروں کو دور کرنے کے لیے ہاتھ میں ایک ڈنڈا رکھتے ہیں. کانوں کے اندر مندرا ہوتی ہیں، مندرا کہتے ہیں ایئر رنگس کو. اور یہ جو مندرا ہوتی ہیں
یہ جوگیوں کے اندر جدے جدے سمپردائے یعنی فرقے ہیں. اپنے گرو کے طرف سے وہ کس گروپ کا آدمی ہے، اس کا ممبر ہے، اس کے حساب سے ان کی یہ مندرا ہوتی ہیں. مندرا کے میں نے بہت سے ڈیزائن دیکھے، بالکل بالی کی طرح، ایک وائر کی طرح بھی ہوتے ہیں، تانبے کی یا لوکھنڈ کی. چوڑی چپ کی بھی ہوتی ہے، چھوٹے سائز کی بھی ہوتی ہے، بڑے سائز کی بھی ہوتی ہے. تو مندرا جو ہیں وہ ان کے گروپ کی ممبرشپ کی نشانی ہے. مندرا دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ یوگی کون سے گروپ کا ہے. تو اس طرح یوگی کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. کرشمسما باپ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے یوگی ہیں، یہ دنیا چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، بال بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہمارے اسلام مذہب کے اندر اس کی منعی ہے. اسلام میں رہبانیت یعنی رہاب بن جانا، دنیا چھوڑ کے چلے جانا، مونک بن جانا، ہم کو رسول اللہ نے منع کیا ہے. اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ایک نارمل آدمی کا جیون گزارنے کے لیے بیاہ شادی کرو، بیوی بچے ہوئے، کار روزگار کرو، مات پتا ہیں ان کا دھیان رکھو، سگے کٹمبی ہیں ان کی مدد کرو، اور اپنے مذہب کی رکشا کے لیے لڑنا پڑے تو لڑو. کبھی سب لوگ یوگی بن جائیں گے تو مذہب کیسا چلے گا؟ ہندوستان کی بیک گراؤنڈ کوئی اور بات کی تھی، اور یوگی پنا کیوں نکلا میں اس کو آج ظاہر نہیں کر سکتا، بہت لمبی ہسٹری ہو جائے گی. تو اسلام کے اندر یہ چیز کی منع ہے کہ تم اپنی نارمل جیون کی ڈیوٹیاں، فرض چھوڑ کر بھاگ جاؤ. ان فرضوں کو پورا کرنا، ان فرضوں کے لیے دکھ اٹھانا اور سچے صدق دل سے خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے فرضوں کو پورا کرنا عبادت مانی گئی ہے. اسے مت کہتے ہیں کہ جھولی ہے جس کے اندر تم اناج رکھتے ہو ڈپازٹ، وہ جھولی کپڑے کی نہیں، یگتی کی بناؤ. یگت جھول، یگتی یعنی ڈسپلن سسٹم، ڈسپلنڈ آدمی بنو. مولانا حضرت امام فرمایا بیت الخیال جو ہے بہت ڈسپلن چاہتا ہے. بیت الخیال میں بہت ڈسپلن ہے. وہ ڈسپلن کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں دینا، دغا نہیں دینا. جو بدیاں برائیاں ہم کو بتائی گئیں ان چیزوں کے اندر ہم پکے رہیں کہ ہم ان سے دور رہیں اور اپنے مولا کے فرمان پہ عمل کیا جائے. یہ ڈسپلن ہے. سخت ڈسپلن یعنی سخت عمل کیا جائے، اس کے لیے کتنی بھی تکلیف آوے تو بھی ہمارا وہ ایم ٹوٹنا نہیں چاہیے. یگتی کا جھول بناؤ، اپنی کھادا خوراکی رزق کے لیے بھلے تھوڑا ملے مگر حلال کا ملے، نیک رستے سے آیا ہوا رزق ملے. عبادت کے لیے، بیت الخیال والوں کے لیے پاک روزی رزق بہت ضروری ہے، کارن کہ رزق سے لہو بنتا ہے. یہ لہو آدمی کے بھیجے میں جب جاتا ہے تو خراب رستے سے کمائی ہوئی روزی کا بنا ہوا جو لہو ہے اس سے وچار خراب ہوتے ہیں. ہم کو مذہب کے اندر تقوی کے نام سے قرآن شریف میں بہت کچھ کہا گیا. تقوی کا مطلب یہی جگتی. تقوی یعنی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، بدی برائیوں سے دور رہنا، یہ تقوی ہے. کبھی کبھی انسان کے جیون میں ایسی بات آ جاتی ہے
اگر انسان نے ذرا سا لالچ کر لیا تو تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوگی کا مطلب وہ ہے کہ جیسے پیر شمس نے ایک اور جنان میں فرمایا ہے کہ جی آوے تو روزی نہیں تو روزہ، ایسا دھیان میرے شاہ جی تو دھرنا ہے بھی اللہ۔ خدا روزی دیتا ہے، آمین کرو، اور اگر اس نے روزی نہیں دی روزہ رکھو، اس کو زیادہ فکر ہے تمہارے پالنے کی۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ پاک روزی رزق ہونی ضروری ہے، غریب ہونا برا نہیں۔ اگر عبادت کا شوق ہے، اگر آتما کا خیال ہے، اگر موت کے بعد کی زندگی کی چنتا ابھی سے ہے، اور ہم کو حضرت امام نے یہی فرمایا کہ تمہارا یہ جیون جو ہے تھوڑے دنوں کا ہے، 150 برس، وہ تو بہت لمبا جیون ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کا خیال ہمیں ابھی سے کرنا چاہیے۔ کبھی یہ خیال ہے تو اس آدمی کے لیے امیری غریبی کوئی سوال نہیں رہتی۔ اور وہ آدمی جو عابد ہے، جس نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ لگا دیا ہے، تو دینداروں پھر خدا تعالی ذمہ داری لیتا ہے، جوخم داری لیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے گھر میں کبھی جانور پالے ہیں ان کو پتا ہے کہ جانور کو پالنے کے لیے گھر والوں کو کتنی چنتا ہوتی ہے۔ مجھے 36 برس ہوئے ادھر، میں نے ہمیشہ کتے پالے چوکیداری کے لیے۔ کتے کو کوئی فکر نہیں کہ مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں ان کا دھیان رکھتا ہوں۔ اگر ایک آدمی پوپٹ پالے گھر میں، ایک کسو طوطا لگاوے تو اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اگر ہم گھر میں جانور پالتے ہیں دینداروں، تو ہم ان جانوروں کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تو وہ پروردگار رب العالمین جس نے ہمیں خلق کیا، کیا وہ ہماری روزی سے بے درکاری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ تو انسان سے افضل ہے، اور وہ روزی سے بندھایا ہوا ہے، اس نے خود کے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو، اے موسیٰ، میں نے اپنے بندوں کے لیے روزی لازم کر رکھی ہے، میں بھوکا اٹھاؤں گا مگر بھوکا سلاؤں گا نہیں۔ سارا دن کبھی کچھ نہیں ملے گا تو رات تک اس کو سونے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ خدا عنایت کرے گا۔ یہ بات اس طرح بنی، موسیٰ نبی نے ایک دن بڑی کڑک وعظ کی۔ تمام نبیوں میں سب سے غصے والے موسیٰ تھے، صادق تھے۔ کرودھ نہیں، کرودھ اور چیز ہے۔ کرودھ اس کو کہتے ہیں کہ انسان غصے میں کسی کا نقصان کر ڈالے۔ کرودھ اس کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی عقل کھو بیٹھے۔ لیکن کسی بچے کی بدمستی دیکھ کے، بدی برائی دیکھ کے، طوفان دیکھ کے کبھی باپ اس کو غصہ کرتا ہے تو دینداروں وہ کرودھ نہیں ہے، وہ غصہ حلال ہے۔ موسیٰ نبی آواز بہت کڑک کی اور دیکھا کہ لوگ ہیں عبادت نہیں کرتے، بے درکار ہو گئے ہیں، عیش آرام میں پڑے ہیں، کھانا پینا بے حساب تھا۔ زندگی کی راحتیں جب انسان کو زیادہ مل جاتی ہیں تو خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے۔ موسیٰ نبی گئے طور پہاڑ کے اوپر، اس جھاڑ کے نیچے کے جہاں ان کو نبوت ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو عرض کی، یا خدایا ایک دن کے لیے روزی کا بانٹنا مجھے دے دے۔
اللہ نے فرمایا کیوں آج کیا بات ایسی؟ کہتا ہے یا اللہ لوگ بے درکار ہو گئے ہیں۔ فرمایا دیکھ تو میرا نبی ہے، میں تیری بات نہیں ٹالتا، لیکن دھیان رکھنا میں تو مومن کافر سب کو روزی دیتا ہوں۔ موسیٰ نبی روزی کی طاقت 24 گھنٹے کے لیے لے کے آئے، فرشتوں کو حکم کیا آج صبح جو دعا نہیں پڑھے اس کو روزی نہیں دینا۔ تو میجورٹی تو وہ تھی کہ جو سو جاتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ تھوڑے آدمیوں کو روزی ملی، باقی بے روزی رہے، یعنی ان کو کھانا پینا کچھ نہیں ملا، ہوا پا ہو گیا، چھوٹے بچے تک تنگ ہو گئے، کیونکہ بچوں کو باپ ماں کی معرفت سے روزی ملتی ہے، ان کا گناہ بھی ان پہ چڑھا، شور بقور ہو گیا۔ 24 گھنٹے بھی پورے نہ ہوئے، 12 گھنٹے کے اندر اللہ نے یہ طاقت چھین لی، اے موسیٰ تیرے پاؤں کے پاس ایک پتھر پڑا ہے، دوسرے پتھر سے اس پتھر کو توڑو۔ موسیٰ نبی نے پتھر توڑا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، جیوڑا، اس کے منہ کے اندر گھاس کا ٹکڑا تھا۔ اللہ فرمایا دیکھ موسیٰ پتھر کے اندر بھی میں روزی مہیا کرتا ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اپنے اوپر روزی رزق لازم کر رکھی ہے، مجھے یاد کرے نہ کرے مگر میں روزی دوں گا۔ ہاں جو مجھے یاد کرتے ہیں میں آسان روزی دوں گا، جو مجھے راز یاد نہیں کرتے ان کو میں مشکل روزی دوں گا۔ اب یہ مشکل کا مطلب کیا؟ اس کے بہت سے مطلب ہیں۔ ہو سکتا ہے کافر کو روزی بہت دے دے خدا تعالی، لیکن جلاپا دے کے، ویادیاں دے کے، چنتا دے کے، شاید وہ چوری بھی کرے، چوری بھی ہو جائے، ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی تفصیل کتابوں کے اندر لکھی ہے، لیکن خدا تعالی رزق دیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے من سے نکی کیا کہ یہ بیت الخیال ہمارے مذہب میں سب سے اونچی چیز ہے، اور امام اتنے فرمان کرتے ہیں، گنانوں کے اندر بھی بہت سی چیزیں لکھی ہیں، چلو میں اس میں آگے بڑھوں، تو ان کے لیے یگتی کی جھولی چاہیے، پیور ڈسپلن، آدھی روٹی کھانا مگر سکھ کی کھانا، آدھی روٹی ملے لیکن حلال کی ملے، روکھی روٹی ملے گھی بگڑ کی مگر پاک ملے، تو یہ یگتی سے نصیب ہوتی ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرمان کیا ہے بیت الخیال میں، فرمایا کہ تم بڑد کی طرح، بیل کی طرح کام مت کرو۔ ایسے لوگ ہیں صبح 7 سے لے کے رات کے 7 بجے تک 10-12 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ آپ کبھی انڈیا پاکستان جاؤ، 14 گھنٹے محنت کرتے ہیں، تب جا کے ان کو تھوڑی روزی نصیب ہوتی ہے۔ بابا فرمایا بڑد کی طرح، بیل کی طرح کام نہ کرو، جو خدا تم کو 10 گھنٹے کام کرنے میں روزی دیتا ہے وہ خدا تمہیں 6 گھنٹے کام کرنے میں بھی روزی دے گا۔ مطلب کہ بیت الخیال والوں کے لیے محنت کرو، دعا مانگو، مولا 10 سکریت میں پورا رکھنا، یا مولا پاک روزی دینا۔ قرآن شریف کے اندر امک دعائیں سکھائی ہیں اللہ نے، اس میں ایک یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ مجھ کو رزق کریم دے، رزق کریم، آسانی کا رزق دے، مہربانی کا رزق دے کہ جس سے میرا دل روشن ہوئے، رزق کریم مانگو، اللہ فرمایا۔ تو کہتے ہیں پیر شمس ماں باپ کہ تم یگتی کی جھولی بناؤ، یعنی جھولی روزی رکھنے کے لیے ہے، سنتوش کا پیالہ بناؤ جس میں تم بھیک مانگو۔ بھیک کس سے مانگنی ہے؟ مولا سے مانگنی ہے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ دینداروں، اس دنیا کے اندر خاص طور پہ جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے ڈسپلن میں ایک یہ چیز ہے، جہاں تک بن سکے قرضہ مت کرو، قرضہ مت کرو۔ قرضہ ہے وہ آتما کو
نرم کر دیتا ہے. نرم کا مطلب کمزور کر دیتا ہے. قرضہ کرنے سے انسان کو جو ویادی اور چنتا ہوتی ہے، کوئی بے شرم آدمی کی میں بات نہیں کرتا کہ جو قرضہ کرتا ہے اور اس کو دینے کی کوئی شرم نہیں. میں تو عبادت والوں کی بات کرتا ہوں، عابدوں کی، کہ جس میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، اور یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ میرا کوئی ایسا کام نہ ہوئے کہ میری آتما کو کمزور کر دے، نقصان دے. ڈاکٹر اقبال نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے. آتما کو اس نے ایک پنچھی سمان سمجھا ہے. تو کہتے ہیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اپنے روح کے پنچھی کو کہتا ہے کہ اے لاہوتی پنچھی، جس دانے کے روزی کے کھانے سے تمہاری اڑان کے اندر کمزوری آ جائے، تمہارے پانکھ اڑنے کے لائق نہ رہیں، اس سے تو مر جانا اچھا. یعنی وہ دانا کھاؤ کہ جس دانا کھانے سے تمہاری پرواز میں، تمہاری اڑان میں کمزوری آ جائے، ویکنیس آ جائے، اس سے موت اچھی. عبادتی آدمی کے لیے، عابد کے لیے، ہر وہ بات جو اس کے روح کو، اس کی آتما کو کمزور کر دے وہ خراب ہے. اس میں ایک یہ چیز ہے، قرض داری مت کرو، قرض دار مت رہو. پھٹے ہوئے کپڑے پہننا کوئی برا نہیں، مانگ کے سوٹ پہننا، قرضہ کر کے موٹر میں گھومنا اور عیش آرام دکھانا وہ عابدوں کا کام نہیں. دنیا والوں کو چھوڑ دو، وہ تو چوری کر کے بھی، دوسروں کا لوٹ کے بھی سب کچھ کرتے ہیں. عبادت والے کے لیے، جوگی کے لیے، عابد کے لیے یہ رستہ نہیں. تو فرمایا تمہارا جو کاسا ہے، جو تم مانگتے ہو، وہ سنتوش کا کاسا ہونا چاہیے. سنتوش کیا ہے؟ اس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ. سنتوش. آوے تو روزی، یہ سنتوش ہے، نہیں تو روزہ. ایسا دھیان میرے ساتھ رکھنا، مولا کے ساتھ اس قسم کا تعلق سبند رکھو. بھیک مانگو، مولا سے مانگو، اپنا پیالہ اس کے سامنے رکھو، دو ہاتھ جوڑ کے. ایسا حضرت امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو سکھایا. اس طرح دو ہاتھ رکھنا یہ سنیوں کے اندر ہے، ہمارے ہاں نہیں. ہم کو تو یہ فرمایا کہ دونوں بکیں بھیڑی کرو، دو ہاتھ ملا کے دعا مانگو. یہ کاسا ہے، یہ پیالہ بن جاتا ہے. یہ بھیک مانگنے کی بات ہے. تو بھیک مانگو مولا کے پاس، سنتوش کا پیالہ رکھو. مطلب کہ مولا نے جو تم نے مانگا، پھر وہ اپنی مرضی سے جتنا دیتا ہے اس میں سنتوش مانو. سنتوش کے ساتھ ایک خاص چیز ہے جس کے بغیر سنتوش نہیں، اور وہ شکر گزاری ہے. اگر شکرانہ نہیں تو سنتوش نہیں. سنتوش کا مطلب ہی شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معرفت سے جو ہم کو سکھایا ہے، تو اس میں یہی چیز سکھائی ہے کہ عبادت دو پلرز کے اوپر کھڑی ہے. ایک خدا تعالیٰ کا شکرانہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو سنتوش شکر گزاری کو کہتے ہیں. خدا نے جس حالت میں رکھا ہے اس کے اندر تم شکر گزاری کرو، سنتوش پامو. تو جگتی کی جھولی، سنتوش کا پیالہ، اور ڈنڈا کرو بچار. تمہارا جو بچار ہے اس کو ڈنڈا بناؤ. ڈنڈا یعنی ہاتھ کی وہ لکڑی جس سے جانوروں کو، کتوں کو دور کیا جاتا ہے. تو بچار کا ڈنڈا یہ ہے کہ وہ وچار جو دھرم کے ورودھ ہیں، وہ خیال جو ہمارے دین کے خلاف ہیں، وہ باتیں کہ جو بد ہیں، برے وچاروں کو دور کرو. اپنی اچھی وچار شکتی سے بدیوں، برائیوں، نافرمانیوں کو دور کرو. ڈنڈا بناؤ وچار کا کہ جو تم کو بدیوں، برائیوں سے بچا کے رکھے. ابھی جو کان میں مندرا پہننی ہے تو فرمایا ہے اپنے دو کانوں کے اندر خدا تعالیٰ کے اس مذہب کے تم ممبر ہو، بیت الخیال کے ممبر ہو، تو اس کی نشانی میں یہ ہے
کہ خمیاں اور دیا اس کی دو مندراں پہنو. خمیاں، کسی نے برا کیا ہے ٹالریٹ کرو، کھم لو، بدلہ مت لو، ریٹیلیٹ نہ کرو، سامنا مت کرو، خاموش ہو جاؤ. یہ خمیاں ہے. اور دیا رکھو وہ دشمن کے جس نے آپ کے ساتھ بدی برائی کی ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، اس کے اوپر بھی دیا کرو. حضرت مولا مشکل کشا دو جہان کے مالک کو عبد الرحمن ملجم لعین نے جب تلوار ماری، مولا کو اٹھا کے گھر لے کے آئے. لوگوں نے عبد الرحمن کو پکڑ لیا. مولا دنیا بھانے بے ہوش ہو گئے تھے. آنکھ جب کھولی تو پوچھا میرا خونی کون ہے؟ تو اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے لوگ پکڑ کے لے کے آئے. فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو. ہاتھ کھول دیے. مولانا حسن حسین کو کہا بیٹے اس کا دھیان رکھو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئے، اچھا بسترا دینا، دودھ پلاؤ. لوگوں نے شاید اس کو تکلیف دی ہوگی، ہم مولا جیسے تو نہیں بن سکتے. بنیں گے مرنے کے بعد کبھی اپنی مہربانی سے اٹھائے اور ہم اس کے نور میں فنا ہو جائیں. وگرنہ دنیا کے اندر وہ دو جہان کا مالک ہمارے لیے ایک لیسن اس نے چھوڑ دیا کہ اپنے خونی کو بھی دودھ پلایا. خمیاں دیا کی دو مندراں پہروں. بیت الخیال کے ممبرشپ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں خمیاں ہوئے، دیا بھاونا ہو. وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو یہ جوگ کا رستہ ہے. فرمایا کہ گنان کر جو آہار، ابھی کھانا تو کھانا ہے تو گنان علم کا کھانا کھاؤ. دنیا کا کھانا شریر کے لیے چاہیے لیکن آتما کا کھانا جو ہے وہ گنان ہے. گنان کا مطلب علم. آپ ایک گنان پڑھ جاؤ لیکن سمجھو نہیں تو اس گنان سے کوئی فائدہ نہیں. وہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے ایک خالی پیالہ پلیٹ سامنے رکھ دی، اس میں کھانا کچھ نہیں ہے تو کھانا تو نہیں کھایا گیا. عبادت جو ہے وہ ایک خود شکتی ہے، اس کو علم کا کھانا چاہیے. علم سے مطلب سمجھداری، مذہب کی سمجھ، علم کا گنان. آپ لوگوں کو شوق ہوا دوسرے جماعت خانوں سے، گاؤں میں سے آپ ادھر آئے ہو علم سننے کے لیے، یہ بھوک لگی آپ کو علم کی، یہ آپ نے گنان کا آہار کیا. یہ عابدوں کی نشانی میں سے ہے. علم کی مجلس میں بیٹھنا خدا کی عبادت ہے. تو پھر فرماتے ہیں عبدو تے جوگی جگمائیں جا کے من دوجارے نہیں. جوگی سچا وہ ہے کہ جس کے دل میں ان چیزوں سے یعنی عبادت کے راستے کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز اس کے دل کے اندر نہ ہوئے، وہ سچا جوگی ہے. عبدو گر ملے میرا گنان ویراگ کی اندری انے سنگم کرو بھگوتا سچ دھرم سچ کری دھیاو تے جوگی ہے عبدوتا عبدو تے جوگی ہے عبدوتا. اے عبادت کرنے والوں، ایسا سمجھو کہ میرا جو گرو ہے وہ گنان ویراگ کا سادھن ہے، ینتر ہے. یعنی گنان چاہیے اور ویراگ چاہیے.
वैराग का मतलब क्या है? ऊपर की जो वाणी है ना कि जाके मन दूजारे नहीं, ये वैराग है कि जिसके दिल में धर्म के सिवाय, मौला की मोहब्बत के सिवा और कोई चीज ना होवे, इसको वैराग कहते हैं। वैराग का मतलब ही ये है कि मजहब के सिवा दुनिया दिल से निकल जाए। तो अभी वैराग कहां से मिले? तो फरमाते हैं गुरु से मिले। ऐसा समझो कि मेरा जो गुरु है वो ज्ञान इल्म देने वाला और वैराग सिखाने वाला वो यंत्र है, वो रास्ता है, उसके सिवा और दूसरी कोई सोर्स नहीं। अने संगम करो भभूता, उसकी संगत करो। बबूता इसको कहते हैं, जोगी को संबोधा है बबूता। बबूता कहते हैं कि जिस आदमी ने यूनिफॉर्म पहनी होवे, असल में भभूत लगाने वाले को भभूता कहते हैं। जोगी लोग एक लंगोटी बांध के सारे बदन के ऊपर भभूत कहते हैं। राख को, कोल से जल जावे जो राख होती है उसको अंग के ऊपर मलते हैं, उसको कहते हैं भभूत। तो भभूता यानी राख लगाया हुआ, ये एक जाति यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म हमारी क्या है? इस्माइली बने ये हमारी यूनिफॉर्म, हजर इमाम के मुरीद बने ये हमारी यूनिफॉर्म। हमने मौला की गुलामी अख्तियार की है तो इशारा करते हैं, ऐ इबादत करने वालों, गिनान और वैराग गुरु से पाओ और उसकी संगत करो। गुरु की संगत, दुनिया भाने गुरु की संगत क्या है? बैतुल ख्याल का बोल है, वह हमारा गुरु है। बैतुल ख्याल के बोल में से हमें गिनान मिलेगा। बैतुल ख्याल के बोल में से जब हमें गिनान मिलेगा, जब हमें समझ आएगी तो दिल के अंदर वैराग पैदा होगा। वैराग का मतलब दुनिया निकल जाएगी, दीन आएगा और दीन रहेगा। दीन खराब नहीं होने देंगे, दुनिया भले खराब होती होवे। हालांकि हमको नॉर्मली ये कहा गया कि दुनिया भी खराब ना करो, दीन भी खराब ना करो। मगर इंसान जैसे ऊंचा उठता है, उसकी हाई लेवल पे पहुंचता है, तो फिर उसको दुनिया की परवाह नहीं रहती। सच धर्म साच कर ही दिया वो, तुम्हारे पास जो सच्चा धर्म है इसको सच्चा समझ के मानो और इसके ऊपर अमल करो। तेज योगी है अवधूता, अवधूत कहते हैं वैरागी को। संस्कृत भाषा के अंदर अवधूत कहते हैं किसी चीज को छोड़ देना, उस पे से ये शब्द निकला अवधूत, यानी वैरागी, दुनिया त्यागने वाले को अवधूता कहते हैं। मौलाना हजर इमाम ने हमको अपने गिनानों के अंदर, फरमानों के अंदर जो कुछ भी, यानी गिनान भी मौला के पीरों ने भी हमें बताए हैं, वो भी इमाम के फरमान जैसे ही हैं। हमें कहा गया है कि तुम हर वक्त अपने इस इबादत के ध्यान में रहो, हर वक्त अपने बैतुल ख्याल के बोल के अलावा सारा दिन कुछ न कुछ जाप जपते रहो। या अल्लाह, या अली, या वहाब, जो भी आपको ठीक लगे मौला के नामों में से नाम लेते रहो। तो क्या तार बंधती रहे, दुनिया की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दिल में से निकलती रहे। अब्दू चंदा सूरज दोए रोकी राखो, अने मन चित धरो इस दंडी, सुख मना तंती वाजन लागी, ए भेद किसे जे खंडी अबदू, ए भेद किसे जे खंडी। चांद सूरज को रोक रखो। मैंने आपको इसी जमात खाने के अंदर सखी महापद केरी बात
इस्तिनान की समझौती करते वक्त मैंने आपको बताया कि हमारे जो दो नक्शोरे चलते हैं, राइट साइड है ये सूरज है, लेफ्ट साइड में है वो चांद है, ये इंगला है जिसको हम सूरज कहते हैं, लेफ्ट साइड है वो पिंगला है, वो ठंडा है, शांत है, इसके लिए उसको चंद्र के साथ संबोधा। इंगला जो है ये नक्शोरी जो राइट साइड में चलती है तो वो गर्म है, तेजस्वी है, ताकत वाली है। हर 1.5 घंटे के अंदर एक दफा दोनों नक्शोरे साथ चलते हैं। जब ये दोनों साथ चलते हैं सिर्फ 2 मिनट, अगर आदमी की बिल्कुल तंदुरुस्ती ठीक है तो 1 कलाक 29 मिनट राइट एग्जैक्टली 1 कलाक 29 मिनट एक नक्शोरा चले, 2 मिनट दोनों साथ चले और दूसरे 1 कलाक 29 मिनट दूसरी साइड चले। हर 1.5 घंटे में ऐसा होता है। जब ये दोनों साथ चलती हैं तो तीसरी नाड़ जिसको हम सूक्ष्मना कहते हैं, तो तीनों साथ चलती है ना, और वो जो तीसरी नाड़ है जिसको हम सूक्ष्मना कहते हैं, ये सूक्ष्मना उस वक्त एक्टिव होती है जब ये दोनों साथ चलें। तो पिछमत माँ बाप फरमाया जब भी तुम्हारी दोनों चांद सूरज दोनों नक्शोरे राइट लेफ्ट दोनों चलते होवे तो उनको इस वक्त बंदगी के अंदर थोड़ा रोको। रोकने से आपके विचार स्टॉप हो जाएंगे। इबादत के शुरुआत में जिन्होंने इबादत अभी तक नहीं सीखी अच्छी तरह, उनके लिए ये एक टिप है कि आप इबादत में बैठो, मन एकाग्र करने के लिए दुनिया के विचार न आवें, उसके लिए आप एक सांस लो बैतुल ख्याल के बोल के साथ। उस सांस को अपने अंदर 1-2 सेकंड और रोको, फिर सांस को बाहर निकालो और अपने बोल को साथ बोलो, लेकिन जीभ से नहीं, मन से, ख्यालों से। जब इस सांस बाहर आ जाए फिर उसको रोको 1-2 सेकंड, जितनी आपकी शक्ति है उससे कम। शुरुआत के अंदर बहुत थोड़ा रोकना, इस प्रैक्टिस को बढ़ाना तो आप 5-10 सेकंड तक अपने सांस को रोक सकोगे। वो जो सांस को रोक के ध्यान लगाओगे उस वक्त आपको बहुत मजा आएगा। समझते थे चंदा सूरज दो रोक ही रखो। इबादत के अंदर जब भी दोनों सांस साथ चलते होवे यानी सूक्ष्मना चलती होवे, अभी तो नॉर्मली जिस आदमी को पता नहीं उसको उंगली से एक नक्शोरा बंद करके मालूम करना पड़ता है कि मेरी कौन सी सांस चलती है। लेकिन कभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि अभी मेरी दोनों सांस चल रही हैं, दोनों नक्शोरे चल रहे हैं, चांद सूरज दोनों काम कर रहे हैं। उस वक्त आपके मन के सारे बदन के अंदर, मन के अंदर एक खास किस्म की एक्टिविटी और स्पिरिट पैदा हो जाती है। तो चांद सूरज को रोको और अपने चित्त को मन चित्त रखो इस डंडी कहते हैं रास्ते को, खेतर के अंदर जो छोटी से रास्ता बन जाता है जिसको पगडंडी कहते हैं, उस डंडी का मतलब रास्ता, यानी इस रास्ते को इबादत करने के जो रास्ता है उस रास्ते को अपने मन चित्त में लगाओ और मन चित्त को उस पे लगाओ। तो फरमाते हैं सूक्ष्मना तंती वाजन लागे। तो सूक्ष्मना की जो तार है ना उसके अंदर से आपको म्यूजिक की तरह अंदर से आवाज आएगी, आप उस आवाज को सुन सकोगे। एक झनकार पैदा होगी, आवाजे झनकार। सूक्ष्मना तंती वाजन लागी, ए भेद किसे जे खंड। खंडना मीन्स
लेना, पकड़ लेना, संभालना, ये भेद किसी किसी को जिसने मेहनत की, जिसने उसके पीछे जान घुमाई, तब जाके उसको ये भेद मिलता है। ये भेद किसे जे खंडी अबदू, ये भेद किसे जे खंडी अबदू। सब अवगुण तजो त्रिवेणी नावो, अने अनहद नाद बजावो। एक है पीर शम्मस जीवता मरिए, तो अवरथ जन्म न पावो अबदू, अवरथ जन्म न पावो अबदू। सब अवगुण तजो त्रिवेणी नावो। जितने भी तुम्हारे अंदर अवगुण हैं, बदियां बुराइयां हैं, उनका त्याग करो। और ये त्रिवेणी है, यानी इंगला पिंगला सूक्ष्मना। बैतुल ख्याल में ध्यान लगा के इबादत करने को त्रिवेणी कहा। गत जमात को भी त्रिवेणी कहा गया है, लेकिन यहाँ त्रिवेणी का मतलब इबादत में ध्यान लगाना। इंगला पिंगना सूक्ष्मना जो है, ये त्रिवेणी है कि इसके अंदर तुम जप लाओ, अपनी सब बदियां बुराइयां छोड़ दो। सब अवगुण तजो त्रिवेणी नावो, अनहद नाद बजावो, और बेहिसाब खुदा ताला के नाम की पुकार करो। वो पुकार मन के अंदर पुकारो, जबान से नहीं, अंदर ऐसी पुकार करो कि आपके 10वें द्वार तक उसकी नाद जावे, आवाज जावे। सब अवगुण तजो। जब तक के हम बुराइयां नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम इबादत में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कहे पीर शम्मस, जीवता मरिए। मरना तो है, लेकिन जीवता मरिए। मरने पर क्या होता है कि उसको फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। न वो खाना खाता है, न पीना पीता है, न उसको दुनिया की चिंता रहती है, न उसको कोई दुनिया का काम रहता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि तुम इबादत में 1 कलाक मर जाओ। उस मर जाने का मतलब यह है कि तुम्हें दुनिया का कोई ख्याल ना हो, दुनिया में से बिल्कुल बेताल्लुक हो जाओ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, तुम्हारी मौत आने से पहले तुम मर जाओ। बहुत अच्छी आयत है, मूतु क़ब्ल अन तमूतु। तुम मर जाओ इससे पहले कि तुम्हारी मौत आवे। उसका मतलब भी यही है कि तुम दुनिया से अपने मन को उठा लो। ये वैराग है। रे तू ही मारा साचा साइया पियो जी तू ही। झूठा मरना सब जुग मरे, ए भाई झूठा मरना सब जुग मरे, ए साचा नाम रे को हीरे भाई साचा नाम रे कोई।
گرو گنانے جے مرے بھائی گرو گنانے جے مرے تس بوڑنا مرنا ہوئی رے بھائی بوڑنا مرنا ہوئی جھوٹا مرنا سب جگ مرے ساری دنیا مرتی مرنا ہے لیکن سچا مرنا حقیر کہتے ہیں کہ جو گرو کے گنان کے مار یعنی گرو کے گنان کی محبت اس کے پرمان جو عمل کرے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے بھی جائے یہ سچا مرنا ہے اور جو گرو گنان پہ مرتا ہے پھر اس کو واپس مرنا نہیں ہوتا لکشن کی ضرورت نہیں سمجھ پر جنم لینے کی ضرورت نہیں پڑتی 4-5 کا یہ چھوٹا سا گنان مگر اس میں کتنی بڑی آدھیاتمک سمجھ ہے مولانا حاضر امام آپ کو نیک امید پوری کرے نیک توفیق دے عبادت کرنے کی نیک توفیق دے مولانا حاضر امام من کو ایکاگر کرنے کی آپ کو شکتی دے مولانا حاضر امام ہر نافرمانی سے ہر بدی سے بچا کے رکھے مولانا حاضر امام دستوں سپریت میں پورا کرے دین و دنیا کے اندر اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے مولانا حاضر امام نیک اعمال کی توفیق دے مولانا حاضر امام عبادت کا شوق دے اور علم کی سمجھ دے حقیقتی سمجھ دے اپنی معرفت دے زہر باتن دیدار عنایت کرے.